کیمیائے سعادت Part 213 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کنا نعزل والقرآن ینزل، یعنی ہم نے عزل کرتے تھے اور قرآن اترتا تھا، ہمیں ممانعت نہیں ہوئی۔ 11واں ادب یہ ہے کہ جب اولاد ہو تو اس کے دانے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہے۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص ایسا کرے گا تو لڑکا لڑکپن کی بیماری سے محفوظ رہے گا، اور نام اچھا رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن اس کے مثل نام خدا کے نزدیک سب ناموں سے بہتر ہے۔ لڑکا اگر پیٹ سے گر پڑے یعنی حمل اگر ساکت ہو جائے تو بھی اس کا نام رکھنا سنت ہے، اور عقیقہ سنت موقدہ ہے۔ لڑکی کے عقیقہ میں 1 بکرا اور لڑکے کے عقیقہ میں 2 بکرے ذبح کرنے چاہیے۔ اگر ایک ہی ہو تو بھی اجازت ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عقیقے کے بکرے کی ہڈی توڑنا نہ چاہیے، اور سنت یہ ہے کہ جب لڑکا پیدا ہو تو اس کے منہ میں میٹھی چیز ڈالیں، اور 7ویں دن اس کے بال منڈوائیں اور اس کے بالوں کے برابر چاندی یا سونا تصدق کریں یعنی صدقہ دیں، اور چاہیے کہ آدمی لڑکی سے کراہت اور لڑکے سے بہت خوشی نہ کرے، اس واسطے کہ آدمی نہیں جانتا بھلائی کس میں ہے۔ لڑکی بہت مبارک ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوگی وہ ان کے سبب سے محنت اٹھائے گا تو مہربانی کے جو وہ کرتا ہے حق تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 ہی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 ہوں تو بھی۔ کسی نے عرض کی اگر ایک ہی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 1 لڑکی ہو وہ رنجور ہے، جس کے 2 ہوں وہ گرام بار ہے، جس کے 3 ہو اے مسلمانوں اس کی یاری اور مددگاری کرو کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہے، جیسے 2 انگلیاں، یعنی وہ مجھ سے نزدیک رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار سے بیوہ مول لے کر آئے گھر میں لائے وہ ثواب میں صدقہ کے مانند ہے، چاہے کہ پہلے لڑکی کو دے پھر لڑکے کو دے۔ جو لڑکی کو خوش کرے گا وہ شخص ایسا ہے جیسے حق تعالیٰ کے خوف سے رویا، اور جو خدا کے خوف سے روئے اس پر آتش حرام ہے، اور جو خدا کے خوف سے روئے اس پر آتش دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ 12واں ادب یہ ہے کہ حتیٰ الامکان بیوی کو طلاق نہ دے، کیونکہ طلاق دینا اگرچہ مباح ہے لیکن حق تعالیٰ اس سے راضی نہیں، کیونکہ طلاق کا لفظ زبان پر لانا عورت کو رنج عظیم پہنچاتا ہے، اور کسی کو رنج دینا کیوں کر درست ہوگا۔ لیکن مصرع گر ضرورت بود را و باشد، جب طلاق دینے کی ضرورت پڑے تو چاہیے کہ 1 طلاق سے زیادہ نہ دے، کہ یک بارگی 3 طلاقیں دینا مکروہ ہے، اور حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، اور پاکی کی حالت میں اگر صحبت کی ہے تو بھی حرام ہے، اور چاہیے کہ مہربانی کی راہ سے طلاق میں کچھ عذر کرے اور غصہ اور حقارت کے سبب طلاق نہ دے، اور طلاق کے بعد عورت کو تحفہ دے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اور عورت کی پوشیدہ باتیں کسی سے نہ کہے، اور یہ ظاہر نہ کرے میں فلانے عیب کے سبب اسے طلاق دیتا ہوں۔ ایک شخص سے لوگوں نے پوچھا تو کیوں طلاق دیتا ہے؟ کہا میں اپنی بیوی کا راز فاش نہیں کر سکتا۔ جب طلاق دے چکا تو پھر لوگوں نے پوچھا تو نے کیوں طلاق دی؟ اس نے کہا مجھے پرائی عورت سے کیا کام کہ اس کا بھید کھولوں۔ فصل بیوی پر خاوند کا حق۔ یہ جو بیان کیا گیا ہے یہ شوہر بیوی کا حق ہے، لیکن بیوی پر شوہر کا بہت بڑا حق ہے، اس واسطے کہ بیوی حقیقت میں خاوند کی لونڈی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر خدا کے سوا اور کسی کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا
کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے، اور بیوی پر خاوند کے حق ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ بیوی گھر میں بیٹھے خاوند کے بے حکم باہر نہ جائے، دریچہ میں اور چھت پر نہ آئے، پڑوسیوں سے دوستی اور باتیں بہت نہ کرے، بلا ضرورت ان کے گھر نہ جائے، اور اپنے خاوند کی بھلائی کے سوا اور کچھ نہ کہے، اور اس سے اور خاوند سے صحبت اور نباہ کرنے میں جو بے تکلفی ہوتی ہے کسی سے نہ کہے۔ ہر کام میں خاوند کے مقصود اور خوشی کا طمع رکھے، خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے، خاوند پر مہربانی رکھے۔ جب اس کے خاوند کا کوئی دوست دروازہ کھٹکھٹائے تو اس طرح جواب دے کہ وہ اسے نہ پہچانے کہ یہ صاحب خانہ کی بیوی بولتی ہے۔ خاوند کے سب دوستوں سے پردہ کرے تاکہ وہ اسے نہ پہچانے۔ جو کچھ میسر ہو اس پر خاوند کے ساتھ قناعت کرے، زیادہ طلب نہ کرے۔